اللہ تعالیٰ کے احسانات جو ہیں وہ کیا بندوں کے عمل کا بدلہ ہے؟ پہلا سوال یہ ہے، کیا کہیے گا اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ رئیس بھائی۔ اس کا ون لائنر جواب تو یہی ہے کہ بالکل نہیں، بالکل نہیں، کسی طور پر نہیں، نیور اور نتھنگ، بالکل ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات تو اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو حساب و شمار میں لایا ہی نہیں جا سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ خود رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے رب کے اتنے احسانات و اکرامات ہیں، اور جہاں تک رہی عمل کا بدلہ ہونا، عمل تو بہت دور کی بات ہے، ہمارا عدم سے وجود میں آنا رب تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا اتنا بڑا انعام ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جو حیات مستعار عطا فرمائی، جو زندگی عطا فرمائی، اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ جو مراحل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن ذیشان کے اندر ذکر فرمائے کہ اللہ نے تم پر کیسا کرم کیا، تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے نطفے کو ماں کے پیٹ میں قرار ہوا، پھر وہ نطفہ جو ہے مضغہ بنا، علقہ بنا، اور پھر فتبارک اللہ احسن الخالقین، اس مالک و مولا نے تمہیں خوبصورت صورت عطا فرمائی۔ تو عمل تو دنیا میں آ کے کرے گا رئیس بھائی، ابھی تو وہ ماں کے پیٹ پہ ہیں، وہاں کون سا عمل ہے؟ آیا بھی نہیں ہے دنیا۔ اللہ اکبر۔ تو اس کے احسانات، اس کے اکرامات، اس کی مہربانیاں ہم پر اتنی ہیں کہ جس کا کوئی شمار و حساب نہیں ہے۔ اس رب تبارک و تعالیٰ نے، جیسے آپ نے ابتدائیہ میں ذکر کیا، کہ پھر جب انسان کو پیدا کیا، عدم سے وجود عطا فرمایا، حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا نام نشان نہیں تھا، اس نے تم پر پہلا یہ کرم کیا کہ تمہیں عدم سے وجود عطا فرمایا۔ پھر اس وجود کا آپ نے ذکر کیا کہ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے کتنا خوبصورت وجود عطا فرمایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، فرمایا هو الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ فرمایا کہ یہ سماعت، یہ بصارت، یہ دھڑکتا ہوا دل، آپ نے کہا نا کہ سانس جو انسان لیتا ہے، آج ہمیں اس کی قدر نہیں ہے کہ جو سانس اندر جا رہی ہے باہر جا رہی ہے، لیکن ذرا رک جائے اور پھر جو ہے وہاں جا کر تنفس پر اور وینٹیلیٹر پر جا کے پیسے دے کے اس سانس کو جاری و ساری کروائیں، ان سے جا کے پوچھیں کہ سانس کی قدر کیا ہے۔ یہ دھڑکتا ہوا دل جو ہے یہ بند ہو جائے، ہارٹ فیل ہو جائے، پھر انسان کی زندگی کیا رہے گی؟ تو انسان فرمائے قلیلا ما تشکرون۔ انسان کا سب سے بڑا یہی مسئلہ ہے کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کے انعامات، احسانات، اس کی مہربانیاں، اس نے ہم پر کتنے اکرامات کیے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ اچھا کچھ اور نہیں کر سکتے، اس مالک و مولا کا شکر تو ادا کرو۔ کچھ نہیں ادا کر سکتے تم، یہ جو اللہ نے تمہیں پارٹس آف باڈی دیے ہیں، تم ان کو برت رہے ہو، استعمال کر رہے ہو، یہ استعمال اللہ کی تابعداری میں کرو، اللہ کی فرما برداری کے اندر کرو۔ یہ بھی ایک پریکٹیکل طور پر تمہارا شکرانہ ہو جائے گا، تمہارا نذرانہ عقیدت و محبت ہو جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، جہاں رئیس صاحب آپ نے یہ ذکر کیا کہ میرے رب نے یہ سارے عطا فرمائے، ان کا عملی اعتبار سے شکر یہ ہے کہ اس کی تابعداری کے اندر، فرما برداری کے اندر، ہاں ہمارا کوئی بھی عمل اس کی نعمتوں کا بدل نہیں ہو سکتا، اس کے احسانات کا بدل نہیں، اور کوئی بندہ یہ سوچے بھی نہ، تصور و گمان بھی نہ کرے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں، فرمائے یہ عمل تو تم جو کچھ کرتے ہو، فرمایا جو انسان جو کرتا ہے وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ نَفْسِهِ، اور فرمایا کہ وہ جو بخل کرتا ہے وہ اپنے لیے بخل کرتا ہے، جو شکر کرتا ہے وہ اپنے لیے شکر کرتا ہے۔ فرمایا جو گناہ کرتا ہے تو گناہ کو ظلم نفس سے تعبیر کیا۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ کا نہ تو تم مقام بڑھا رہے ہو، نہ کچھ کم کر رہے ہو، یہ سب کچھ تم اپنے لیے کر رہے ہو۔ شکر گزاری تو کسی صورت کے اندر، اس کا احسانات کا بدل تو کسی صورت کے اندر نہیں ہو سکتا۔ یہی ہے کہ تم ان اعضاء کو اپنے رب کی فرما برداری میں لگا کر اس کی بارگاہ کے اندر سرخرو ہو جاؤ۔ اس مالک یوم الدین کی بارگاہ میں جب جاؤ، ڈے آف ججمنٹ کے جب دن جاؤ، تو وہاں پر ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، فرمایا وہاں جا کر ہر چیز کا حساب ہوگا، پوچھا جائے گا۔ تو ہم کتنا بھی عمل کر لیں، عمل کرنے کے بعد ہم یہ کہیں کہ خدایا ہمارا عمل کیا ہے؟ یہ زندگی تیری عطا کردہ ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا
ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، میرا سب کچھ تیرے لیے ہے. ہم اتحیات میں بھی یہ کہتے ہیں نا التحیات للہ والصلوات، سب کچھ تیرے لیے ہے. یہ تو سب کچھ تیرے لیے ہے. ہماری یہ حیات مستعار بھی مالک و مولا تیری یہ ایک امانت ہے، تو جب چاہے لے لے اور ہم تیری بارگاہ کے اندر حاضر ہو جائیں. تو زندگی میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احسانات کا اسی طرح کر سکتا ہے کہ اللہ کی تابعداری اور فرمانبرداری. کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ احسان ہی احسان ہے، اس کا فضل ہی فضل ہے، کرم ہی کرم ہے. ہمارے عمل کا کوئی بدلہ نہیں، یہ اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے وجود، عدم سے وجود بخش دیا ہمیں، اور پھر موت، اور پھر اس کے بعد ایک دائمی زندگی جو عطا کی جائے گی حساب و کتاب کے بعد. تو یہ سارا ایک پروسیس ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ انسان پیدا ہو گیا، پیدا ہونے کے بعد بڑا ہوا، جوان ہوا، اپنا زندگی گزاری، اس دنیا سے چلا گیا، بس نہیں پیدا کیا اس کو. قرآن نے بھی یہی ارشاد فرمایا. تو سمجھنے کی بات ہے، فہم ضروری ہے.